وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور دیکھ لے جو منافقت کرتے تھے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرمائیے ذرا دور تو کر کے دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہم نے 166 سے لے کر 171 تک آج یہ آیات پڑھی ہیں۔ یہاں پر بھی منافقین کا ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے جنگ احد کے حوالہ سے، کہ منافقین یہ کہنے لگے کہ جناب جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو اور جہاد فی سبیل اللہ کریں، تو کہنے لگے ہم ضرور لڑتے، لڑائی سے ہم نہیں بھاگتے، لڑائی ہم کرتے آپ کے ساتھ، نکلتے جہاد بھی کرتے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو خودکشی ہے، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ جا کے ٹکرانا اور ان سے لڑائی لینا، یہ کون سی لڑائی ہے بھائی؟ یہ تو ایک اپنے آپ کو پیش کرنے والی بات ہے کہ لیں جی ہم آ گئے ہیں، آپ آرام سے ہمیں قتل کر دیں۔ تو اس لیے ہم اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے جا کے ٹکر لے لیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی برابر کا جوڑ ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ تھے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، لڑائی تو ہمیں پسند ہے، جنگجو قسم کے آدمی ہیں ہم، لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی تعداد، اپنی کثرت، اپنے وسائل، ان کو تو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بندوں کی کمی ہے یا اسلحہ کی کمی ہے یا حالات سازگار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتلایا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر منافقت ہے، اس منافقت کی وجہ سے یہ جہاد نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پریکٹیکلی جہاد کرنا چاہیے، اور ورنہ انسان کو اگر پریکٹیکلی جہاد کا موقع نہیں ملتا تو اس کو شہادت کی آرزو ضرور کرنی چاہیے کہ کاش میں بھی اللہ کی راہ میں نکلتا اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا۔ فرمایا جو بندہ شہادت کی تمنا ساری زندگی جس نے نہ کی وہ تو منافقت کی موت مر گیا۔ تو یہ اتنی یعنی کہ بڑی چیز ہے۔ تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ جناب یہ مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ اصل میں مسئلہ ان کا منافقت ہے، اس منافقت کی وجہ سے یہ کفر کے زیادہ قریب ہیں اور ایمان کے اتنا قریب نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر جب جنگ احد کے اندر مسلمان شہید ہو گئے، کافی ساری شہادتیں ہو گئیں، تو پھر ان کو موقع مل گیا مزید اپنی صفائی پیش کرنے کا اور اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کا۔ کہتے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا، آج یہ 70 بندے بیچارے وہاں پر وہ قتل ہو گئے ہیں، آج یہ کاش ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے، اپنی لائف انجوائے کرتے، اپنے خاندان میں ہوتے اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتے۔ دیکھا نا ہم نے نہیں ڈیسیژن لیا تھا تو ہم فائدے میں رہ گئے ہیں، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ قتل ہو گئے ہیں، اب ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، خاندان والے رو رہے ہیں، والدین ان کی جو ہے وہ، تو یہ کاش ہماری بات مان لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے کہ اگر آپ اتنے آپ کے پاس ہے پاور تو ذرا موت کو روک کے تو دکھاؤ، کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ کیا تم نے اس دنیا سے نہیں جانا؟ ایک دفعہ تم میدان جنگ میں نہیں گئے تو کیا موت گھر میں نہیں آ سکتی؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر شخص کی موت کا وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جائے گی تو پھر نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، پھر موت گھر کے اندر بھی آ جائے گی، چاہے آپ 100 دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائیں موت وہاں بھی آ جائے گی۔ تو رہ گئے بات ان کا کہ یہ شہداء کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہائے بیچارے ہمارے بھائی قتل ہو گئے ہیں تو ہائے ان کو کیا ملے گا۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دیجئے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، زندہ ہیں اور زندہ بھی ایسے ہیں کہ جنہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے شہداء کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بھی دیتا ہے اور اس زندگی کے ساتھ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شہداء تو خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان پہ کی ہیں، جنت میں ان کو جو ہے وہ اتنی شانیں ملی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کی شانوں کا جو ہے وہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ جنت میں زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، سبز پرندوں جیسے جسم ملے انہیں، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ یعنی وہ جب شہدائے احد جب جنت میں گئے اور جنتوں کی نعمتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام دیکھا تو کہنے لگے کاش ہمارے کوئی دنیا میں جو بھائی ہیں ان کو جا کے بتائے کوئی ہم کس حال میں ہیں اور اللہ نے ہم پہ کیا فضل کیا ہے، تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی وہ جہاد کے اندر آگے آگے پیش رہیں اور جنت کے شوق میں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور جنگ سے
بیٹھ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچا دوں گا۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں کے سبب جو ہے وہ جنت میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ویسے امت مسلمہ پہ اس وقت جہاد کا اعلان فرض ہو چکا ہے۔ جہاد کا اعلان کرنا تمام مسلم گورنمنٹس پہ فرض ہو چکا ہے، اہالیان فلسطین کی مدد کے لیے اور قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ان پہ فرض ہو چکا ہے کہ یہ جہاد الاؤ کریں اور سرکاری سطح پہ جو ہے وہ جہاد کا اعلان کریں، لیکن یہ نہیں کر رہے، بزدل لوگ ہیں، بلکہ بزدل نہیں، ان کے پے رول پہ ہیں۔ جو کچھ وہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے تمام حکمران بلا تفریق یہ سارے کے سارے ان کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔